بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی افضلیت کو بیان کریں۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی افضلیت کے لیے بہت سی احادیث ہیں، لیکن ابھی ہم صرف 2 احادیث کو عرض کریں گے۔ ایک رسول کا فرمان کہ میری بیٹی سیدت نساء امتی، میری امت کی تمام عورتوں کی سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ یعنی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، مجھ محمد کے دل کا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر ان 2 احادیث مبارکہ سے واضح ہیں، اس پر ہمیں کوئی علمی فارمولے چلانے کی ضرورت بہرحال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکابرین اہل سنت کے ہم حوالے دے دیتے ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی افضلیت کو قطعی کہا ہے۔ سب سے پہلے ہم بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ رسول نے فرمایا بی بی سیدہ کو کہ اے سیدہ، کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم تمام عورتوں کی سردار ہو؟ اور پھر امام رسول نے فرمایا کہ میری امت کی تمام خواتین کی تم سردار ہو۔ پھر بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کے بعد بی بی فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنی ذاتی رائے ہے، جس کا حوالہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ بی بی عائشہ کا رائے یہ ہے کہ رسول سے بڑھ کر رسول کے بعد بی بی فاطمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ امام صالحی بی بی فاطمہ کی افضلیت کو قطعی کہتے ہیں۔ یہ سب حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ امام طحاوی رسول، کیونکہ اہل سنت کی نظر میں رسول کی اور بیٹیاں بھی تھیں، تو امام طحاوی کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رسول کی دوسری بیٹی بی بی زینب پر افضل ہیں اور تمام خواتین امت پر افضل ہیں۔ یہ حوالے سارے، ہر امام کا جو حوالے ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹیوں پر بھی بی بی فاطمہ کو افضلیت ہے اور تمام خواتین امت پر افضلیت ہے۔ قاضی ثناء اللہ حنفی وہ کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کی افضلیت ہماری نظر میں ثابت ہے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بی بی فاطمہ چونکہ رسول کے جسم کا حصہ ہے اور ہم رسول کے جسم پر کسی کو بھی فوقیت نہیں دے سکتے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ بی بی فاطمہ کی افضلیت ثابت ہے۔ فرمان سے کیا نکل رہا ہے؟ ہم رسول کے جسم کے کسی حصے پر کسی کو بھی افضلیت نہیں دے سکتے۔ اب کسی کو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس امت کے تمام افراد، کوئی بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ امام قاضی ثناء اللہ حنفی، امام مالک کا فرمان ہے۔ علامہ محمود علوسی کہتے ہیں کہ رسول کے جسم کا حصہ جو فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، دل کا ٹکڑا ہے، اس سے تو خلفائے اربعہ پر بھی بی بی فاطمہ کی افضلیت ثابت ہے، اور امہات المومنین پر بھی بی بی فاطمہ کی افضلیت ثابت ہے۔ یہ حوالے آپ کو مل جائیں گے۔ امام سیوطی، امام قسطلانی سخاوی، امام صالحی اور ابن حجر عسقلانی کے جو شیخ ہیں ابن حجر عسقلانی، وہ بی بی فاطمہ کی افضلیت کو اعتراف کرتے ہیں اور کہتے ہیں بی بی فاطمہ سب پر افضل ہیں۔ اچھا، یہاں بی بی فاطمہ کی افضلیت پہ اتنے حوالے کہہ دینا کافی ہیں۔ فرمان امام ابو القاسم کا فرمان کہ بی بی فاطمہ بی بی خدیجہ اور عائشہ پر بھی افضلیت رکھتی ہیں، کیونکہ رسول کے جسم کا ایک حصہ ہے۔ یہاں بی بی فاطمہ کی افضلیت بہرحال ان تمام فرامین کے حوالے مل جائیں گے۔ بی بی فاطمہ کی افضلیت رسول کے بعد پوری امت پر ہے۔ یہاں ایک سوال صرف کریں گے کہ بی بی فاطمہ کی افضلیت، اکثر ائمہ نے یہ کہا ہے کہ چونکہ رسول کے جسم کا حصہ ہیں، رسول نے کہا میرے جسم کا حصہ ہیں،
لہذا رسول کے جسم کے حصے پر ہم کسی کو بھی افضل نہیں مانیں گے. حتیٰ کہ امام مالک کا بھی یہی فرمان ہے جو ہم نے بھی تمام حوالے دے دیے. تو رسول نے کیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے نہیں کہا تھا کہ علی کا نفسی، علی میرے نفس کی طرح ہے؟ اور پھر قرآن کی آیت انفسنا انفسکم، اس کے ذیل میں تمام حوالے ہم نے عرض کیے ہیں کہ انفسنا سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں. رسول علی ابن ابی طالب کو لے کر گئے. یہاں پہ ہم نے کسی عالم دین کا ایک بیان سنا کہ چونکہ رسول نے علی کو بلایا ہو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا انفسنا سے ہم حضرت علی کو مراد نہیں لے سکتے. یہ بلانے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اللہ نے رسول سے کہا کہ تم ان کو کہو کہ تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلائے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائے. رسول مصداقاً ان پنجتن پاک کو لے کر گئے اور واضح، اور بہت سی احادیث میں باقاعدہ واضح طور پر کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. تو پھر بہرحال اگر فاطمہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا رسول کے جسم کا ایک حصہ ہیں اور رسول کے جسم کے حصے پر کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے، تو پھر علی ابن ابی طالب قرآن کی روشنی میں بھی رفع رسول ہے اور احادیث مبارکہ جو برادران اہل سنت کی کتابوں سے ہیں تو وہاں سے بھی ہیں. تو پھر علی کی افضلیت پہ یعنی کہ کوئی حرف تو نہیں ہے. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کسی بات پر کہ رسول کا واضح الفاظ ہے کہ علی پر کسی کو قیاس نہ کرو، اہل بیت پر کسی کو قیاس نہ کرو. بس ملت اسلامیہ کو ایک بات ہم عرض کریں کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا افضل، اس میں کچھ حوالے ہیں جو حوالوں میں آپ پڑھ لیے گا کیونکہ وقت اتنی اجازت نہیں دیتا. افضل کائنات کہا ہے رسول کے بعد ان حوالوں میں. تو بات یہ ہے کہ سارا مسئلہ صرف ایک جگہ آ کے رکتا ہے کہ اگر علی ابن ابی طالب کو افضل ماننے تو پھر خلفائے ثلاثہ کے لیے ہمیں ہمارا عقیدہ غلط ثابت ہوتا ہے. تو میں برادران اہل سنت سے ایک مرتبہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا عقیدہ تو یہ ہے، بہت سے ائمہ کو ہم نے کوٹ کیا تھا کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ ہو سکتا ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہیں؟ کوئی اگر ایسا سوچے تو وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے کہ اگر علی کو ہم نے افضل مان لیا تمام صحابہ پر تو ہمیں علی کو پہلا خلیفہ ماننا پڑے گا؟ اس کو ہم نے عرض کیا ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ لوگوں کا تو عقیدہ یہی ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے مفضول خلیفہ ہو سکتا ہے. تو یہاں ہم اپنی کسی ایک توجیہ کی وجہ سے کہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا سے کہیں اللہ نہ کرے دستبردار نہ ہو جائیں. اور پھر ایک بات ملت اسلامیہ سے کہ جنت البقیع کا انہدام، وہاں جو کائنات رسول کے بعد کائنات کی اور بہت سی احادیث میں رسول کی امت کی خواتین، رسول کی امت کے مومنین سے افضل ہیں، ان کی قبر مطہر کو منہدم کر دیا گیا، لیکن رسول کی بیٹی اور صحابہ کرام کی قبور کو منہدم کر دیا گیا. اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ